نے آنکھیں کھولی تو ہمارے کانوں میں آواز گونجنے لگی اور کوئی کہنے لگا مال ہے تو عزت ہے، کوئی کہنے لگا مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے تو عزت ہے، کوئی کہنے لگا آپ کے پاس جائیداد بنگلے ڈگریاں ہیں تو عزت اور مقام ہے، کوئی کہنے لگا کہ اگر تم کسی عہدے پہ فائز ہو گئے تو تمہاری عزت ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ جو لوگوں نے ہمیں اور آپ کو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ ہم اور آپ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت کے چادر کو پھینکیں اور غور لگائیں، قرآن کو اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، ان سے گفتگو انشاءاللہ آپ حضرات تفصیلی سنیں گے۔ میں مختصراً انداز میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو اٹھانا چاہیے، قرآن میں غوطہ لگانا چاہیے۔ بہت سارے بچے گیٹ پر کھڑے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ بچیاں بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، میں ان بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے اوپر ہی چلے آئیں، مسجد کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج بھی اچھا، روزہ بھی اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزت اور احترام کے مستحق علماء کرام اور پیار و محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں اور پس پردہ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، عزیزوں، چند منٹ میں میں اپنی بات کو مختصر انداز میں مکمل کروں گا، کیونکہ طبیعت بھی ناساز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی بات کہلوائے جو میرے لیے نافع ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی نافع ہو۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، جب ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی، تو لوگوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، ایک خوشخبری دی اور ایک بتایا کہ اے لوگوں، تمہیں عزت کس میں ملے گی، تمہیں مقام کس میں ملے گا، تمہیں عروج کس میں ملے گا، تمہیں مقام کس میں ملے گا۔ یہ تمام باتیں جب ہم نے اور آپ نے آنکھیں کھولی تو ہمارے کانوں میں آواز گونجنے لگی
کو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ ہم اور آپ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت کے چادر کو پھینکیں اور غور لگائیں، قرآن کو اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، ان سے گفتگو انشاءاللہ آپ حضرات تفصیلی سنیں گے۔ میں مختصراً انداز میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو اٹھانا چاہیے، قرآن میں ہوتا لگانا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے اور آپ نے جب قرآن کھولا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تمہیں بلندی چاہیے، اگر تم مقام و مرتبہ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا سوسائٹی میں ایک مقام ہو، ایک نام جانا جائے، ایک پہچان ہماری ہو، ایک شناخت ہو، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سچے پکے مومن بنا لو، سچے پکے مومن بن جاؤ، تب تمہیں عزت ملے گی، ورنہ تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اگر میرے عزیزوں عزت کا ہونا مال کی بات ہوتی اور مقام کا ہونا عزت کی بات ہوتی تو میرے عزیزوں اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ کتاب کو اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ کرو تو میرے عزیزوں اس دنیا میں اس دھرتی پر ایک ایسا انسان گزرا ہے جسے قارون کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میں بھی جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی جانتی ہیں کہ قارون کتنا بڑا مالدار آدمی تھا، کتنا بڑا طاقتور آدمی تھا، لیکن میرے عزیزوں اس کو عزت نہیں ملی، اس کو مقام نہیں ملا، وہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور بڑھ کے چلیے، ایک انسان اور گزرا جسے فرعون کہا جاتا ہے، جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں ہی زندگی چھیننے والا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے ان جیسے بڑے بڑے لوگوں کو ناکام کر دیا، زیر زمین کر دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں مقام چاہیے، اگر تمہیں بلندی چاہیے، تو تمہیں اور آپ کو تو سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سوسائٹی میں ایک مقام اور ایک مرتبہ ہو، تو ہمارے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ جن لوگوں نے میرے عزیزوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، تو میرے عزیزوں تاریخ شاہد ہے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اور میرے عزیزوں ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے چل رہا ہوں، میرے عزیزوں ایک صحابی ہے جسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، قافلے سے الگ ہو جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے، تو میرے عزیزوں ان کی باتیں کن لوگوں نے مانا ہے، کن کن لوگوں نے ان کا ویلکم کیا ہے، استقبال کیا ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور راستہ
जंगल इलाका होता है, जहाँ पर जानवर रहते हैं, जहाँ पर दरिंदे रहते हैं, जहाँ पर चीर फाड़ करने वाले जानवर रहते हैं, ऐसे जगह पर मेरे अजीजों हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंच जाते हैं और अचानक मेरे अजीजों सामने से एक शेर निकलता है, दहाड़ता हुआ अपना चीख निकालता हुआ। हजरत सफीना की जब नजर पड़ती है शेर पर, मेरे अजीजों हजरत सफीना डर जाते हैं, हजरत सफीना परेशान में हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे अजीजों हजरत सफीना अपने अंदर एक हिम्मत जुटाते हैं, अपने अंदर एक कुव्वत पैदा करते हैं और शेर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ शेर, तू कान खोल कर सुन ले, मैं उस इंसान का कलिमा पढ़ने वाला हूँ, मैं उस नबी का कलिमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, मैं उनका कलिमा पढ़ने वाला हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका मस्ताना हूँ, मैं उनका दीवाना हूँ। मेरे अजीजों इतना कहना होता है कि वो शेर जो चीखें निकाल रहा था, जो दहाड़ मार रहा था कि अभी हजरत सफीना को जख्मी कर देगा, अभी हजरत सफीना को जख्मी कर देगा, वही शेर मेरे अजीजों शांति में हो जाता है, वही शेर मेरे अजीजों खामोश हो जाता है। और यही पर बस नहीं होता, बल्कि वो शेर मेरे अजीजों आकर हजरत सफीना के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी दुम को हिलाने लगता है और फिर पुष्ट हजरत सफीना की जानी कर देता है। कहना क्या चाहता है कि ऐ सफीना, तुम मेरे पुष्ट पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। चुनांचे मेरे अजीजों हजरत सफीना उस शेर के पुष्ट पर सवार हो जाते हैं और ये शेर हजरत सफीना को लेकर जाता है और काफिले से मिला देता है और काफिले में हजरत सफीना शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरे अजीजों हजरत सफीना जब अपने काफिले से मिल जाते हैं और जब अपने घर को पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद ही हजरत सफीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे साथ ये मामला पेश आया है, आज मेरे साथ ये बात पेश आई है। हम एक लश्कर के साथ चल रहे थे, रास्ते में ये मामला आया, शेर आया और दहाड़ने लगा और चीख निकालने लगा और मुझे जख्मी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने शेर के सामने ये कहा कि ऐ शेर, तू कान खोल कर सुन ले, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, तो ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शेर खामोश हो गया, वो शेर दुम हिलाने लगा और फिर मुझे अपनी पुष्ट पर बिठाकर काफिले से मिला दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सफीना, क्या तुमने बात समझी कि नहीं? तो हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर